الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت ہی عظیم کتاب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور گزشتہ درسوں میں جو باتیں ہمارے ساتھ آئی ہیں اس کا اس پیپر میں بہت سارے ٹاپکس ہیں، آپ ایک مرتبہ دیکھ لیجئے. آج جو باتیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس حدیث کی روشنی میں وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہاتھ کو ثابت کرنا. سب سے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا یمین اللہ ملآ یمین اللہ ملآ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے. آپ کے پاس انگلش میں ہے ٹرانسلیشن. لا تغیضها نفقہ، اللہ جتنا بھی خرچ کرتے ہیں وہ کم نہیں ہوتا ہے. صحا، اللہ تبارک و تعالیٰ کثیر العطا، بہت دیتے ہیں. اللیل والنہار، رات میں بھی دیتے ہیں دن میں بھی دیتے ہیں. ارأیتم، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے، غور کیا ہے، ما انفق منذ خلق السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے کتنا خرچ کیا ہے. فإنه لم يغض ما في يمينه، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں جو ہے وہ کم نہیں ہوا، کب سے اللہ خرچ کر رہے ہیں. والقسط بيده الأخرى، ایک دوسرا ہاتھ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترازو رکھا ہے. یرفع ویخفض، کبھی اس کو جھکاتے ہیں کبھی اٹھاتے ہیں. یہ حدیث ہے، یہ حدیث اس کی شرح ہمارے ساتھ ہے. اس حدیث سے آپ کی میرے سمجھ میں کیا آتا ہے؟ فیصل کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اور دوسری بات اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے. اور تیسری بات کیا سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں ہے، کثیر العطا، اللہ کا خزانہ بھی بھرکو ہے، اللہ بہت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ بہت دینے والے. صحا اللیل والنہار، بہت خرچ کرتے ہیں رات میں دن میں. ایسا کیوں بولنا پڑتا ہے؟ دیکھیے، یہ بات پہلی بات ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے. ایک اس میں نقطہ نوٹ کریں. ایک آدمی ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اللہ نے دولت دیا ہے، لیکن اس دولت کو وہ خرچ نہیں کرتا اس لیے کہ بخیل ہے. پیسہ ہے لیکن دل نہیں ہے، خرچ نہیں کرتا ہے اس لیے کہ بخیل ہے. اور ایک آدمی ہے جو خرچ کرنا چاہتا ہے، کریم ہے، لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. سمجھ میں؟ ایسا ہوتا ہے. ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے لیکن بخیل ہے، اور ایک آدمی ہے مسجد سے باہر نکلا، دیکھا ادھر فقیر ادھر فقیر، دل کہتا ہے کہ ان کو کچھ دیں، لیکن جیب اجازت نہیں دیتی، کبھی جیب میں نہیں ہوتا ہے. دینا چاہتا ہے لیکن دے نہیں پاتا ہے. اس کو سامنے رکھ کے سوچیں، اللہ جس کے پاس کیا ہے؟ ہاتھ بھر ہے، ملآ،
اور اللہ تبارک و تعالی صحا، اللہ تبارک و تعالی کیا ہیں؟ دینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس خزانے بھی ہیں، اس خزانوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرنے والے ہیں؟ دینے والے ہیں، لوگوں کو دینے والے ہیں، اور اس خزانے میں سے کوئی کم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کیا ہوتی ہے؟ کیسے اللہ دیتے ہیں؟ اللہ کیسے دیتے ہیں شبیر بھائی؟ عطاؤہ کلام، اللہ کی عطا کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا دینا کیا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، بس کن فیکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ یاسین آیت نمبر 82 میں کہا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اسی طرح اللہ نے سورۃ النحل آیت نمبر 36 میں کہا ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اللہ کے پاس جو ہے وہ کیا رہے گا؟ باقی رہے گا۔ یہ جو حدیث ہم پڑھے ہیں، اس حدیث سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ ہم ایسے ہی پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، میں جل جل جاؤں گا اس سے فائدہ بھی نہیں۔ خیر الکلام جو سمجھ میں آئے ما قل ودل۔ تو کیا سمجھ میں آئی اس حدیث میں؟ ایک، اللہ کے پاس بہت خزانے ہیں، ید اللہ ملآ، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت دینے والے ہیں، صحا کثیر العطا، اور اللہ رات بھر دیتے ہیں، دن بھر دیتے ہیں، اور اللہ کے خزانوں میں سے کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ایک حدیث آپ نے پڑھا، حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یا عبادی، اے میرے بندو، تمہارے پورے انس، پورے جن، لو قاموا فی صعید واحد، صبح کے صبح ایک گراؤنڈ میں کھڑے ہو جائیں۔ کون کون؟ پورے جن، پورے انس، اور سب نے اپنی اپنی حاجت مانگی اللہ سے۔ فیصل نے کچھ مانگا، اکرم نے کچھ مانگا، اللہ مجھے یہ دے، اللہ مجھے دیے، شعیب صاحب نے کچھ مانگا، سب نے اللہ سے مانگا۔ اللہ نے کل مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کی چیز دے دی، جس نے جو بھی مانگا اللہ نے دے دیا۔ اللہ کے خزانوں میں سے کچھ کم ہوا؟ کتنا کم ہوا؟ کیا کہا؟ اگر سمندر میں تم خیط، کوئی دھاگا یا کوئی چیز ڈباؤ سمندر کے پانی میں، پھر اسے اٹھاؤ تو سمندر کے پانی سے کتنا اس سوئی کو لگے گا؟ خطرہ سے بھی کم۔ اللہ، لیکن اللہ کے پاس اور بھی کتنا باقی ہے؟ سمندر باقی ہے، سمندر باقی ہے۔ دیکھیے یہ حدیث جب ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ بہت دینے والا ہے، تو اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کے دل میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ اکرم، کیا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ اللہ سے مانگنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے پاس جب اتنا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے دے گا۔ فیہ صدق الاقبال علیہ، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق کس سے مانگو؟ کس کے پاس تلاش کرو؟ اللہ کے پاس۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 17۔ تو جو شخص اس حدیث کو جان لے گا، اللہ تعالیٰ کو سمجھ لے گا، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے روزی روٹی نہیں مانگے گا، اس لیے کہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے، جسے چاہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ قال عز وجل، ایک اچھا قصہ انہوں نے، شیخ عبدالرزاق نے، العباد نے اپنے درس میں بیان کیا، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ سورۃ الذاریات کی ایک آیت ہے، اس آیت کو ہمیشہ آپ لکھ لیں، دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، سورۃ الذاریات آیت نمبر 22۔ کیا ہے آیت نمبر 22؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق کہاں ہے؟
وفی السماء کہاں ہے؟ آسمان میں. وما توعدون کہتے ہیں قصۃ اوردها ابن قدامہ رحمہ اللہ عن الاصمعی. اصمعی ایک ٹریولر ہیں، کیا بولیں گے اسے؟ سیلر بولیں، سیلر. رحالہ عربی میں بولتے ہیں اسے، کیا بولتے ہیں؟ رحالہ، گھومتے رہتا ہو، ادھر گاؤں ادھر گاؤں جاتا. تو اس کا نام ہے اصمعی. یہ ایک واقعہ انہوں نے لکھا ابن قدامہ نے. لقیت اعرابی، اصمعی جو نام ہے وہ جو رحالہ، وہ بولتے ہیں کہ مجھے ایک بدو اعرابی مجھے ملا، مجھ سے ملاقات ہوئی. انہیں اونٹ پر بیٹھا تھا، میں چل کے جا رہا تھا. اس کی طبیعت انہوں نے بتائی کہ طبیعت کا بڑا کیا تھا؟ بگڑ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ طبیعت کا بڑا بدو ویسے ہوتی بھی ہیں، ویسے تھا. تو اس نے اصمعی کو پوچھا تم کس قبیلے سے ہو؟ اصمعی نے کہا من بنی الاسمع، اسمع قبیلے سے ہوں. تو اس نے کہا لعلک اصمعی، تمہیں کیا اصمعی؟ وہ تو اصمعی وہ زمانے میں مشہور تھا، وہ آدمی پھرتا تھا جگہ جگہ. تو کان مشہور فی زمانہ فی الناس قال انا ہوا. اصمعی کیا بولے؟ ہو بھائی میں اصمعی. اچھا. من این جیت، کیا پوچھے اسے انہوں؟ من این جیت، کہاں سے آتے ہیں تمہیں؟ تو اصمعی کیا بولے؟ میں اس جگہ سے آتا ہوں، جئت من بلد یتلا فیہ کلام الرحمن، میں اس جگہ سے آتا ہوں جہاں رحمان کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں رحمان کے کلام پڑھا جاتا ہے. مطلب انہوں نے مقصود لیا مکہ، مدینہ یا کوئی ایسا ملک جو اسلامی ملک ہو جہاں لوگ قرآن پڑھتے ہوں. تو وہ جو بدو تھا انہیں بولا کیا اللہ کا کلام بھی آدمیاں پڑھتے؟ کیا ایسا بھی ہے؟ کیا ایسا بھی کوئی اللہ کا کلام ہے جسے اللہ کے بندے پڑھتے ہیں؟ تو اصمعی نے کہا ہاں ضرور ہے. تو بدو نے کہا کہ مجھے ذرا سناؤ. کیا بولا؟ اسمعنی شیئا من کلام الرحمن، رحمان کا جو کلام ہے مجھے. بولا تو پہلے اونٹ سے اتر. بولے انہیں اونٹ پہ بیٹھا تھا. کیا بولے اس سے؟ تو اونٹ پہ جو بیٹھا ہے وہاں سے کیا کر نیچے اتر. تو کہتے ہیں انزل من ناقتک، اونٹ سے اترو. فنزل، اونٹ سے اترا. تو انہوں نے سورہ ذاریات اس کے سامنے پڑھی، سورہ ذاریات پڑھی. حتی وصلت الى قول اللہ سبحانہ وتعالی وفی السماء رزقکم وما توعدون. کون سی آیت تک پہنچے؟ آیت نمبر 22. تمہارا رزق کہاں ہے؟ آسمان میں ہے. وہ بدو کس پر بیٹھا ہوا تھا؟ اونٹ پر. اس کا پوری زندگی ڈیپینڈ تھی کس پر؟ اونٹ پر. یعنی اس کا پورا پراپرٹی کیا؟ اونٹ ہی سب کچھ. جیسے ہی اس آیت کو اس نے سنا، پوچھا اصمعی سے اوہذا کلام الرحمن، یا اللہ بولا سو بات کیا؟ اللہ بولتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، یہ اللہ کی بات کیا؟ قلت ای واللہ ھذا کلام الرحمن. تو اصمعی نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے. بدو کیا بولا معلوم؟ اچھا ایسا کر میرا اونٹ ذرا پکڑ. اصمعی کو بولا میرا اونٹ کیا کر ذرا پکڑ. انہوں پکڑے دونوں مل کو اونٹ کو ذبح کر ڈالے. کیا بولے؟ اونٹ کو ذبح کر دیا. ذبح کرنے کے بعد فنحر الناقہ وقطعها قطعا، اس کو ٹکڑے پورا کیا ڈریسنگ پورا اونٹ کو کیا کر دیا کر کے کیا بولا اصمعی سے معلوم؟ ساعدنی علی، ذرا میرا ہیلپ کرو، یہ گوشت ہمیں فقیرہ میں بانٹ ڈالتے ہیں. پورا کیا کیا؟ پورا اونٹ ذبح کر کے کیا کر دیا؟ فقیروں میں بانٹ دیا. یہ کیا ہے؟ ضامن الرزق، اس کے روزی روٹی کی پوری یہ تھا وہ اونٹ. اس کو جب اس نے اللہ کی آیت جب سنی کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، آسمان میں ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اپنے اونٹ کو ذبح کر دیا اور پورے اونٹ کو بانٹ دیا. تو کس طرح ایمان اس کے دل میں جاگزین ہوا کہ رزق کا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟
اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَفَرَّقْنَا اللَّحْمَ وَمَضَى. ہم نے گوشت کو غریبوں میں بانٹ دیا، ہم لوگ چلے گئے. اور وہ زبان پر یہ آیت دہرا رہا تھا، بدو آیت پڑھ رہا تھا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. تمہارا رزق کہاں ہے؟ آسمانوں میں ہے. لیکن میں بھی نیچے ڈھونڈتا ہوں، آپ بھی کیا کرتے ہیں؟ ہمارا رزق کہاں ہے؟ اوپر ہے، لیکن ہم ڈھونڈتے کہاں ہیں؟ نیچے ہیں. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اس کے بعد لکھتے ہیں ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدَ سَنَوَاتٍ فِي مَكَّةِ فِي الْمَطَافِ. چند سالوں کے بعد میں، اسمعی کہتے ہیں کہ میں مکہ گیا، طواف کر رہا تھا، اچانک اس سے ملاقات ہو گئی. کس سے؟ وہ بدو سے. اس سے ملاقات ہو گئی. فَعَرَفَنِي وَعَرَفْتُهُ. میں نے اسے پہچانا، اس نے مجھے پہچانا. اور تو پھر جیسے ہی میں اس کے سامنے آیا، بولا اقرأ علیہ کلام الرحمن. کیا بولا؟ تمہیں پہلے پڑھے نہیں رحمان کا کلام، وہ کیا کرو؟ پھر پڑھو. تو پھر میں نے وہ سورہ ذاریات پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ پہنچا کس آیت پر؟ آیت نمبر 22. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اس آیت پر جب پہنچا تو بدو نے کہا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ مجھے صحیح مل گیا. میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ نے مجھے روزی روٹی بڑھ کر دے دی. اس کے بعد اسمعی سے پوچھا اس کے بعد بھی ابھی کیا تمہیں ہے کہ آیت؟ بولا یہاں تک تو تم پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی اور کچھ آیتیں ہیں. تو انہوں نے کہا قال الاعرابی کلاما عجیبا. تو قلت نعم. تو اسمعی نے کہا اور بھی آیتیں ہیں. تو قال پڑھو. تو انہوں نے اس کے بعد کی آیتیں پڑھی فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. قسم ہے آسمان کے رب کی، زمین کے رب کی، یہ سچی بات ہے. إِنَّهُ لَحَقٌّ. جیسے تم بات کرتے ہو کہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. یہ بدو نے جب یہ بات سنی قال الاعرابی کلاما عجیبا قال سبحان اللہ. جو بدو جو تھا اسے کیا بولیں گے؟ ولیجر. اس نے جب یہ سنا تو کہا سبحان اللہ من اغضب الجلیل. اللہ کو کس نے غصہ دلایا کہ اس نے قسم کھا کر کہا کہ رزق میرے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ قسم نہ بھی کھاتے تو ہم کیا کرتے؟ مان جاتے کہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. دیکھیے اس کا لفظ سبحان اللہ من اغضب الجلیل حتی الجأہ الی الیمین. یمین بولے تو قسم، یہاں قسم کے معنی میں. تو اللہ کس نے اللہ کو یہ مجبور کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ قسم کھائے. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. بہرحال یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی اس حدیث کو پڑھتا ہے، جس حدیث کو شیخ محمد بن عبدالوہاب نے نقل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ کیا ہے، یہ پڑھنے کے حد تک نہیں، اس کو ہم اپنے دل میں بٹھا لیں. اس لیے کہ روزی روٹی ہر ایک کا مسئلہ ہے. تمہارا بھی پرابلم ہے، میرا بھی پرابلم ہے. یہ زندگی کا ایک جھمیلا ہے. ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. لیکن یہ حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہم کو یہ حدیث بنا دیتی ہے. یہ حدیث پڑھ کر ہم کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. ہم ذلت سے، عاجزی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کریں؟ رزق طلب کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ مانگے. اگر نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ کو کیا ہوتا ہے؟ غصہ ہوتا ہے. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. اگر آپ اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اللہ کو غصہ آئے گا. جیسے کہا واللہ یغضب ان ترکت سوالا. اگر تم اللہ سے سوال کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ کو کیا جائے گا؟ غصہ آ جائے گا. وَبُنَيُّ آدَمُ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ. آدم کے بیٹے کا معاملہ ایسا ہے کہ اس سے جب مانگا جاتا ہے تو یہ غصہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے نہ مانگا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں انسان کو بتاتی ہیں. کیا کیا چیزیں؟ اللہ سے مانگنے پر
جو چیز آپ کو آپ کے دل میں جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ایک، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. ثم لا يتجه الیہ العبد بالسؤال، اس کے باوجود بھی ہم اللہ سے نہ مانگیں تو یہ ہمارا قصور ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ہے صحہ، اللہ تعالیٰ بہت دینے والا ہے. تو یہ کہتے ہیں یمین اللہ ملآ لا یغیضها نفقہ لا تغیضها نفقہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ خرچ کرتے ہیں. یہ حدیث کا پہلا ٹکڑا، یہاں سے حدیث ختم ہو جاتی. اس کے بعد ایک چیز ہمارے ساتھ ہے، والقسط بیدہ الاخری یرفع ویخفض، ترازو اللہ تعالیٰ کے دوسرے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیچے اور اوپر کرتے رہتے ہیں. تو اس سے کیا معلوم ہے رفیق بھائی؟ اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں؟ 2 ہاتھ نہیں، ایک ہاتھ اللہ کا بھرا ہوا ہے، پھر اس میں کہا کہ اللہ کا دوسرا ہاتھ ہے جس میں ترازو ہے. البتہ علماء کا اختلاف ہے، ایک مبحث ہے کہ دونوں ہاتھ سیدھے ہیں یا ایک سیدھا ایک ڈاواں ہے، رائٹ لیفٹ، یا دونوں ہاتھ رائٹ ہیں. تو علماء کا اختلاف ہے، بحث ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ عرب کے زمانے کے لوگ سیدھے ہاتھ کو شرف والا سمجھتے تھے، ڈاوے ہاتھ کو نہیں سمجھتے تھے. اس لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ شرف والے ہیں اور اللہ کا ڈاواں ہاتھ ہے. اسی کو شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں نقل کیا ہے. لیکن وہ جو حدیث آتی ہے کہ اللہ کا ڈاواں ہاتھ ہے، وہ حدیث میں علت ہے. علت کا معنی یہ ہے، صحیح بات جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ سیدھے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قرآن میں بھی یہ کہا گیا، ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، تم نے کس چیز نے روکا کہ تم سجدہ کرتے آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. یہاں کتنے ہاتھ کا ذکر ہے؟ 2. اور بھی آگے دیکھیے، یہ سورۃ الصاد آیت نمبر 75، ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ کھلے ہوئے ہیں. یہودیوں نے کہا وقالت اليهود يد الله مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ دیتا نہیں. اللہ نے فوراً جواب دیا نہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ کھلے ہوئے ہیں. ينفق كيف يشاء، اللہ جیسے چاہے خرچ کرتا ہے. تو کیا بولیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہیں. یا تو آپ بولیے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ شرف میں تقریب میں دونوں برابر ہیں، تو اس طرح سے اگر ڈاوے ہاتھ کی بات کرتے ہیں تو اس دلیل میں جو حدیث پیش کی جاتی وہ حدیث معلول ہے، علت ہے. تو اسی طرح ایک بات کہتے ہیں، یا ایک اصل چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ اردو طبقے میں بہت سارے لوگوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا. قرآن کا ترجمہ لکھا. قرآن کے ترجمے میں، تفسیر میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں ہاتھ کا ذکر ہے اس کو ہاتھ بول کے ترجمہ نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں؟ کبھی بولیں گے قدرت، کبھی بولیں گے نعمت، کبھی بولیں گے قوت، لیکن ہاتھ بول کے نہیں بولیں گے. بولے کہ ہاتھ بولے تو کیا ہوتا؟ ہاتھ بولے تو وہ پھر انسان سے اللہ تعالیٰ کی کیا ہو جاتی؟ ایسے بڑے بڑے اردو میں ترجمہ کرنے والوں نے قرآن میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر آیا اس طرح سے انہوں نے تعویل کی، اور معطلہ جیسے انہوں نے کیا اور تعویل کی، اور سرے سے اللہ کے ہاتھ کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، جو بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. جیسے کہتے ہیں انہوں نے تعویلات کر دی، جبکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے. ہاں، اللہ جب ہاتھ کہتا ہے تو ہم اس کا ترجمہ، ٹرانسلیشن قوت سے، طاقت سے، نعمت سے. اب اسے بولیں گے ہم بھائی اللہ بولتا اللہ کا ہاتھ ہے. نہیں، اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کی قدرت،
اللہ کی نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، یعنی اسے اپنی طرف سے کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے بڑے بڑے قرآن کے ترجمے لکھے. اسی لیے جب بھی آپ سلف کا ترجمہ پڑھیں قرآن کا، گھروں میں بھی تاکید کریں کہ ایسا قرآن کا ترجمہ لیں جو سلف سے صحیح طریقے سے قرآن کی تفسیر کی گئی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اصفت ید اللہ فی الکتاب والسنہ بما یقارب المئۃ صفہ، یعنی قرآن اور حدیث میں اللہ کے ہاتھ کے 100 سے زائد صفتیں بیان کی گئی. کتنے؟ 100 سے زائد صفتیں جو اس بات کو بتاتی ہیں کہ اللہ کا ہاتھ حقیقی ہے. حقیقی کا اپوزٹ کیا تھا؟ مجازی. یعنی اگر آپ مجازی معنی اگر لیتے ہیں تو جیسے ان لوگوں نے تفسیر کیا، کسی نے کہا قدرت، کسی نے کہا قوت، کسی نے کہا نعمت. اللہ خود کہتا ہے کہ میرا ہاتھ ہے. اب اسے ہم کیوں بگاڑیں، کیوں تعویل کریں؟ ہم اسے مانیں جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے. علی انہا ید حقیقہ مئۃ صفہ. اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کی صفت کیا ہے؟ صفت کے معنی کیا ہے؟ ایٹریبیوٹس. البسط، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہیں. العطاء، اللہ تعالیٰ بہت دینے والے ہاتھ ہیں اللہ کے. القبض، کبھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پکڑ لیتے ہیں. الاصابع، کبھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کی انگلیوں کا ذکر ہے، صفت. تو اس طرح سے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. اللہ نے اس آیت میں کہا قبض، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پکڑتے ہیں. سورۃ الزمر آیت نمبر 67. اسی طرح بہت ساری حدیثیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا ہیں؟ ہاتھ ہیں، اور یہ ہاتھ حقیقی ہیں. ایسے بڑے بڑے علماء جنہوں نے ہاتھ کو قوت سے، قدرت سے، نعمت سے تعبیر کیا ہے، حقیقت میں انہوں نے اللہ کے کلام کو سمجھا ہی نہیں. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں اذا تأول متأول، اگر کوئی آپ کے سامنے آ کے آپ سے بحث کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں سے، تو کہا کہ اس کے سامنے آپ قرآن کی ایک آیت پڑھ دیجئے، یہ حدیث پڑھ دیجئے، بولیے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے، اور اس کو سمجھانے کو بولیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، جیسے اللہ نے کہا وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. تو یہ ساری حدیث کا اختتام ہے. اس حدیث سے کیا کیا باتیں معلوم ہوئی؟ بولیے نا. دونوں سیدھے ہاتھ ہیں. اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے. صحا، اللہ دیتا ہے. دن میں مانگے تو دیتا، رات میں نہیں دیتا کہ نہیں؟ رات میں، رات میں دیتا ہے، دن میں دیتا ہے. اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں. تو جب یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں تو اللہ جب اتنا دیالو ہے، دینے والا ہے، تو ہمارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ. ہم اپنا رزق کہاں سے لیں؟ اللہ سے لیں جو دیتا ہے. نہ مانگے تو غصہ ہوتا ہے. انسان ہے جو مانگنے سے غصہ ہو جاتا ہے، تو اس سے مانگے جو دیتا ہے. ایک دوسری حدیث ہمارے ساتھ ہے. اس حدیث میں کیا جاننا ہے ہم کو؟ آپ شروع سے یہ اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کی پہچان کراتا ہے. پہلی چیز ہم نے پڑھا رد الشرک، انا اغنی الشرکاء یعنی شرک کی تردید میں. دوسری بات ہم نے حدیث پڑھی ان اللہ لا ینام، اللہ تعالیٰ سوتے نہیں ہیں. اور اس کے بعد ہم نے پڑھا اثبات ان اللہ یمینا، یہ حدیث ابھی جو ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، یہ بات ہم نے پڑھی. اس کے بعد اب جو حدیث ہمارے ساتھ ہے علم اللہ سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کتنی چیزوں کو جانتے ہیں، اللہ کا علم کیسے ہے، اس کے بارے میں اب ہم حدیث پڑھیں گے. دیکھیے
کہتے ہیں قال رحمہ اللہ تعالی وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ، ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاتین ینتطحان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو بکریاں لڑ رہی ہیں. بکری لڑتی معلوم کبھی دیکھیں؟ ہاں، اچھل اچھل کے لڑتی. تو دو بکریاں لڑ رہی ہیں. فقال اتدری فیما ینتطحان یا ابا ذر، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ اے ابو ذر، تم کو معلوم ہے بکریاں کیوں لڑتی ہیں؟ کیوں لڑتی ہیں؟ قلت لا، تو میں نے کہا مجھے نہیں معلوم. قال لیکن اللہ یدری، لیکن کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. کبھی چڑیا لڑ لیتے، ہاں مرغی لڑ لیتے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا یہ کیوں لڑتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے. اور ساتھ ساتھ کہا وَسَيَحْكُمُ بَيْنَهُمَا، اللہ ان دونوں کی لڑائی کا کیا کرے گا؟ فیصلہ کرے گا. اس حدیث سے بظاہر دو باتیں تو ہم کو سمجھ میں آ جاتی ہیں. ایک اللہ کا علم، دوسرا اللہ کا عدل، جسٹس، اللہ کا انصاف. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ وہاں فیصلہ کرے گا. اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں. دیکھیے یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہے. کس تعریف میں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا علم، کمال علم. علم کا مطلب کیا ہے؟ کمال علم. علم کا مطلب ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس پار کیا ہے آپ جان سکتے ہیں؟ آپ کا علم ہے؟ نہیں. کس کو علم ہے؟ اللہ کو علم ہے. اللہ تعالیٰ جیسے کل کی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ کالی چوٹی بھی کالے پتھر پر اگر چل رہی ہے تو اس کے چلنے کی آواز کو اس کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. اس کے جسم میں جو رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. کمال علم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ علم ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کو ثابت کیا گیا ہے جو سارے بندوں کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ کا علم کیا ہے؟ المحیط بالعباد، سارے بندوں کو کیا ہے؟ گھیرے ہوئے ہے. اسی طرح انسانوں کو گھیرے ہوئے ہے، جانوروں کو بھی گھیرے ہوئے ہیں. اینیملز جتنے ہیں ان کے تعلق سے بھی کسی علم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. احاط سبحانہ وتعالى بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو گھیرے رکھا ہوا ہے اور گن گن کے رکھا ہے. فكل شيء احصاه الله، فكل شيء احصاه الله سبحانه وتعالى، فهذا اثبات بالعلم. اسی طرح ایک تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ تو ثابت ہوا. دوسرا یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل، انصاف. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان بکریوں کے بارے میں انصاف کرے گا. تو دیکھیے قیامت کے دن جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جس کا حق تم نے لیا ہے اسے کیا کرو گے؟ واپس کرو گے. اللہ کچھ بھی، جنت میں جاؤ، کہیں بھی جاؤ، جہنم میں جاؤ، جانے سے پہلے کیا کر کے جانا پڑے گا؟ جو بھی ہمارا ڈیو ہے کیا کر کے جانا پڑے گا؟ دینا پڑے گا. اللہ المستعان، اللہ المستعان. یعنی من ضیع الحقوق وادائها الى اهلها في الدنيا سيوديها لزاما الى اهلها يوم القيامه. دنیا میں بہن کا حق مار لیا، بھائی کا حق مار لیا، لیکن کہاں دینا پڑے گا؟ اس کو اوپر دینا پڑے گا. لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو اگر مارا ہے تو اللہ اس کے سینگ پیدا کریں گے اور بدلہ، دو بکریوں کا بدلہ دلانے والا آپ کو مجھے چھوڑ دے گا؟ بکریوں کا بدلہ دلانے والا آپ کو مجھے تو نہیں چھوڑے گا. الَّتِي نَطَحَتْهَا، اللہ کہتے ہیں ایک حدیث، یہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. اس حدیث کو سنیں، بہت ہی اہم حدیث ہے اور یہ حدیث حسن ہے، لیکن مجھے اور آپ کو ایک پیغام دیتی ہے. یہ دیکھیے حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا. قیامت کے دن لوگ جمع کیے جائیں گے، عورات ننگے،
ننگے، اور کہا حفات، وعرفناہ حفات وعرفناہ عورات، یعنی ان کے پاؤں میں کیا نہیں ہوں گے، ان کے پاؤں میں چپل بھی نہیں ہوں گے، ننگے ہوں گے۔ لیکن ایک چیز ہے جس میں بتایا گیا لیس علیہم ثیاب بہمن ما معنی، لیکن ایک چیز اس میں بتائی گئی بہمن، اس حدیث میں کیا ہے؟ بہمن۔ لیکن یہ چیز صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہمن کیا معنی؟ بہمن اس کو تو ہم نہیں جانتے، یہ کیا ہے؟ وما بہمن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس معہم شیء، دنیا کی کوئی دولت، کوئی پیسہ، کوئی جائیداد ان کے ساتھ کیا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی، کپڑے نہیں، چپل نہیں، بالکل کوئی چیز ان کے ہاتھوں میں نہیں۔ کہاں آئے ہیں؟ اللہ کے پاس آئے۔ لیس معہم شیء، من کان، جس کے پاس مال ہے، بنگلے ہیں، بزنس ہے، اس کی موت سے وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، اسی وقت سے وہ ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی پکاریں گے، کس حالت میں گئے اللہ کے پاس؟ کچھ بہمن، عوراتن، غرلن، کوئی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ پکاریں۔ بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، اللہ جب پکاریں گے تو قریب والا جیسے سنے گا ویسے دور والا بھی سنے گا۔ اللہ تعالیٰ پکاریں گے انا الملک انا الدیان، اللہ کیا کہیں گے؟ میں بادشاہ ہوں، میں بدلہ دینے والا ہوں۔ ثم یقول سبحانہ وتعالی، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى يقصه منه، کوئی جہنمی جہنم میں اس وقت تک نہیں جائے گا اگر اس پر کسی جنت میں جانے والے کا حق باقی ہے تو میں اس کا بدلہ لوں گا، تب وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ جانا کہاں ہے؟ جہنم میں، تب بھی کیا کر کو جانا ہے؟ بدلہ دے کو جانا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو ایسا تو نہیں ارے جہنم میں تو جاتا دال کو چھوڑوا، نہیں، جہنم میں بھی جانا ہے تو کیا دے کے جانا ہے؟ جنتیوں کا بدلہ دے کے جانا ہے۔ کہتے ہیں وَلَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَلِأَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ النَّارِ عِنْدَهُ حَقٌّ حَتَّى أَقُصُّهُ مِنْهُ حَتَّى اللَّطْمَةَ، حَتَّى اللَّطْمَةَ، ایک تھپڑ کا بھی اگر کسی کا کسی پر حق ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ بھی دلائیں گے۔ قال الصحابة رضی اللہ عنہم، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول حق دینے کے لیے وہاں تو کچھ ہوگا نہیں نا، وہاں کیا ہوگا؟ پیسے تو نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، کیسے کوئی کسی کا حق دے گا؟ وہاں دینے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف وَإِنَّا إِنَّمَا نَأْتِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عُرَاتًا غُرْلًا بُهْمًا، اے اللہ کے رسول ہم ایک دوسرے کا حق کیسے دیں گے جبکہ ہمارے پاس وہاں کچھ نہیں ہوگا؟ قَالَ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، آپ کے پاس جو اچھائیاں ہیں ان اچھائیوں سے اور برائیوں سے۔ اچھائیاں کیسے؟ کہا یوضح، جیسے حدیث میں بتایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کو کیا بولیں گے شبیر میں ہم؟ ہاں اچھا بیگا، اچھا ہاں مفلس کون ہے؟ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو صحابہ نے کہ جزاک اللہ خیر، صحابہ نے کہا المفلس فینا یا رسول اللہ من لا درہم لہو ولا متاع، اے اللہ کے رسول مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ پیسے ہیں نہ کوئی چیز ہے، سامان ہے۔ کبھی آپ سڑکوں کے بازو دیکھتے نہیں، کچھ پاگل لوگ رہتے، ادھر دو تھیلی ادھر دو تھیلی لے کے جاتے رہتے، وہ تھیلیوں میں کچھ بھی رہتا نہیں، لیکن اس کا پاگل پن ایسا ہے کہ اتنا بوجھ اٹھا کے کیا کرتا ہے؟ وہ جاتا ہے۔ کوئی پاگل عورت ہے، مرد ہے، بوجھ اٹھاتے جاتے رہتے۔ کہا کہ یہ ایسا ہے، یہ مفلس تو ایسا ہے جس کے پاس کچھ ہے بھی نہیں، نہ درہم ہے نہ متاع ہے۔
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المفلس من امتی، میری امت کا مفلس کون ہے؟ دیکھیے اس کو آپ نوٹ کر کے رکھ لیے، کہیں میرا اور آپ کا نام اس مفلس کی لسٹ میں نہ آ جائے۔ میری امت کا مفلس کون ہے؟ کہا من یأتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ آئے گا بصلاتہ وصیامہ وزکاتہ، یعنی پورا ایک بالکل نمازی ہو کر، روزدار ہو کر، زکوٰۃ دینے والا ہو کر آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ ایسے بھی آئے گا قد شتم ھذا وقذف ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی۔ یعنی بہت جلد ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ارے انہوں ایسے کے، استغفر اللہ، ہماری نماز، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کہا وقذف ھذا واکل مال ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، وسفک دم ھذا، کسی کا خون بہایا ہوگا، وضرب ھذا، کسی کو مارا ہوگا، فیختص ھذا من حسناتی، اللہ کیا کریں گے، اس کے نمازیں، اس کا روزہ، اس کا زکوٰۃ اٹھا کو، جسے انہوں مارے، جس کو انہوں گالیاں دیے، جس کو انہوں برا بھلا الزام لگائے، ان کو دے دیں گے۔ انہوں زندگی میں کوئی گناہ نہیں کرے، یہ سوائے اس کے چھوٹے موٹے کے، دوسروں کے بڑے بڑے گناہ، بہت سارے گناہ کیا کریں گے، اگر پہلے تو ایسا ہوگا کہ ان کی نیکیاں دے دی جائیں گی، جیسے کہا وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُخْتَصَّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، ان کی نیکیاں دوسروں کو دے دیں گے بدلہ دلانے، لیکن بدلہ دلانے سے پہلے اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو دوسروں کے گناہ کیا کریں گے، ان کے اوپر ڈال دیں گے۔ کبھی اتنے بڑے بڑے گناہ نہیں کیے ہوں گے، لیکن صرف اس وجہ سے کیا کیا چیزیں ہیں، وہ کسی پہ الزام لگا دینا، کسی پہ بہتان لگا دینا، کسی کو گالی دے دینا، کسی کا مال کھا لینا حرام سے، کسی کا خون بہا دینا، جس کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ تو یہ حدیث مجھے اور آپ کو بتاتی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہ بیان و احاطۃ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو ہمارا سارا علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گن گن کر رکھا ہے، یعلم ما کان وما سیکون وما لم یکن لو کان کیف یکون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عدل ہے، انصاف ہے۔ اور اچھی طرح یاد رکھ لیں وَأَنَّ الْمَظَالِمَ لَا تَضِيعُ، کیا مطلب ثنا بھائی، شعیب کیا مطلب، وَأَنَّ الْمَظَالِمَ لَا تَضِيعُ، مظالم لا تضيع، اس کو اچھا یاد رکھتے ہیں، کون سا بھی ظلم جو ہم نے کسی پر کیا ہے وہ کبھی مرتا نہیں، وہ ظلم کیا ہوتا ہے، ویسے ہی ریزرو ہو جاتا، پنپتا، اس ظلم کا بدلہ ہم کو کیا کرنا ہے، ادا کرنا ہے۔ اسی لیے کہا وَأَنَّ الْمَظَالِمَ لَا تَضِيعُ حَتَّى قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَوْ كَانَ عُودًا مِّنْ أَرَاكَ، اللہ اکبر، عُودًا مِّنْ أَرَاكَ کے معنی عُودًا مِّنْ أَرَاكَ، اب شبیر بھائی کی جیب میں اگر کوئی مسواک تھا ببول کا، میں نے چوری چھپکے سے لے لیا تو وہ بھی ظلم ہے، وہ بھی نہیں مرے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے پین لے کے بھول جاتے ہیں، کسی سے کچھ لے کے بھول جاتے ہیں، تو اس کا بھی کیا کرنا پڑے گا، آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ وَلَوْ كَانَ عُودًا مِّنْ أَرَاكَ، ہم کیا سمجھتے ہیں، نتھنگ، کوئی چیز نہیں ہے، سمپل، بلا کہ نہیں، اس کا بھی حساب کیا کرنے گا، میں آپ کی جیب میں ڈال دیا، جو چاہے لے لیا، بلا کہ نہیں، کہا مَا يَضِعْ شَيْءٌ مِّنَ الْمَظَالِمِ لا تضيع حتى لو كان شيئا قليلا لا يضيع، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اقتطع شبرا من الارض، اللہ تعالی کسی نے اگر ایک بالش زمین کسی کی ملا لی ہے، بازو گھر والے کی کسی کی ظلم سے لی، طوقه اللہ ایاہ یوم القیامہ من 7 ارضین، اللہ تعالی 7 دگنے بنا کر وہ زمین اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ کے پاس حساب بڑا سخت ہے. تو ایک چیز دماغ میں مجھے اور آپ کو بٹھانا ہے کہ ظلم کبھی مرتا نہیں ہے. ظلم کبھی مرتا نہیں ہے، اس کا بدلہ ملتا ہے، لیکن اس کے لیے آدمی کو کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا. تو کہتے ہیں فالمظالم لا تضيع والظالم سيلقى اللہ، ظالم اللہ تعالیٰ سے اپنا بدلہ پائے گا بمیزان مثاقیل الذر. کیا مطلب؟ رتی برابر بھی اگر اس نے ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیا کریں گے؟ پکڑیں گے. وَهَذَا كُلُّهُ مِن كَمَالِ عَدْلِ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا بدلہ دینا پڑے گا. تو ہمارے پاس اور 5 منٹ کا وقت ہے، اور ایک حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں. تو اس حدیث میں کیا ہے؟ اس کے بعد